الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ دو آیات ہی پڑھیں گے، لیکن یہ دو آیات ہی بہت اہم ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اہم آیت ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ کیا حکم دیا کہ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ مت بناؤ اپنے بڑوں کو یا اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست، ولی، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا، دوستی کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پہ، کہ اگر کوئی شخص ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتا ہے، ایمان کے بدلے میں کفر سے محبت کرتا ہے، کفر کو پسند کرتا ہے، تو پھر تم نے اس سے دوستی نہیں رکھنی، تمہارا اس کا ولایت والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے توجہ اس طرف نہیں ہونی چاہیے، پھر چاہے وہ تمہارے آبا اجداد ہی ہوں، تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ آبا کا لفظ جو آتا ہے، آبا کا ویسے تو باپ کے دونوں میں آتا جاتا ہے، لیکن یہ جو جمع کا صیغہ آتا ہے، آبا کا جو یہاں اکٹھا آتا ہے، اس سے مراد یعنی کہ بڑے آ جاتے ہیں، سارے باپ دادا اس کے اندر آ جائیں گے، ماں باپ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جب بڑوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، تو بڑوں کے اندر بھی جب بڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر عورتیں مرد سب داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اس کی ایک دلیل وہاں ملتی ہے، جس طریقے سے یعنی کہ آبا کا لفظ اور اخوان کا لفظ جہاں پہ یہ جمع کے صیغوں میں آتے ہیں، ایک تو ہے نا سنگل کا لفظ استعمال ہونا ہے، ابی یا بتی کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ یہ باپ کے معنی دیتا ہے، لیکن جہاں جمع کا صیغہ آ جاتا ہے وہاں پہ یہ اس طرح اخوانکم کا بھی الفاظ ہیں، یہ اخوتکم کا الفاظ آ جاتے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہوتے ہیں، اس کے اندر یعنی کہ بہن بھائی یا ماں باپ سب اکٹھے شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آیت ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کے مومن جو ہیں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یعنی کہ جنرلی لفظ یعنی کہ جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہا ہے کہ یعنی کہ تمہارے یہ بھائی ہیں، تو اگر بھائیوں کے درمیان تمہارے کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کی صلح کرا دو۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھائیوں کے درمیان صلح کریں، تو اس کا مطلب اگر کوئی بہنوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا، یہ نہیں کہ بہنوں کے درمیان نہیں صلح کرانی، اس کے اندر بھی کرا دینی ہے، انڈرسٹوڈ یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جمع کسی کا استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر ماں باپ بہن بھائی اکٹھے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آبا کا لفظ آیا، اس کے اندر ماں باپ شامل ہو گئے، بڑے بوڑھے سارے شامل ہو گئے۔ اخوانکم کہا گیا یعنی کہ ہمارے جو ہم عمر کے بھائی بہن ہیں، کوئی بھی ان میں سے اگر ان کا رویہ یہ ہے، ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کر رہے ہیں، پھر تمہارا ان کے ساتھ کوئی ولی، کوئی دلی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولی کہنے کے کافی مفہوم جانتے ہیں، کافی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سرپرست ہو، دوست ہو، جو بھی۔ اس طریقے سے ولی کے لفظ واللہ بھی بنتا ہے، اس کے معنی مڑنا کے ہوتے ہیں، منہ پھیرنے وغیرہ کے، جس طریقے سے مڑنے کے معنی دیتا ہے، یعنی کہ ہمارا رخ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا میلان ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کا پرائرٹی جو ہے وہ کفر ہے ایمان کے مقابلے میں۔ اب دیکھیں تاریخ میں بھی یہ چیز ملتی ہے نا کہ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں پھر رشتہ داریاں بھی کٹ گئی، یعنی کہ باپ بیٹا پھر الگ الگ ہو گئے، خاندان الگ الگ ہو گئے، پھر کہ باپ اگر کافر ہو تو بیٹا مسلمان ہو گیا، تو وہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا، یا باپ اگر تو مسلمان تھا، بیٹا کافر ہو گیا، تو پھر الگ الگ ہو گئے، یعنی کہ دین کے اندر جو معیار ہے وہ دین کے اوپر ہے۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل میں شمار نہیں کیا کہ وہ تیرا اہل ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو سوال کیا، تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا یعنی کہ آ رہا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد ہیں، چاہے وہ بڑے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی کوئی بھی ہیں، اگر ان کو کفر زیادہ پسند ہے ایمان کے مقابلے میں، تو پھر تمہارے دوستی دلی جو میلان جو ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ ان کا حقوق طلب کر لی جائیں گے، حقوق ان کے جو وہ ادا کیے جائیں گے، جو ان کے عزت احترام وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا پھر رخ ادھر نہیں ہوگا۔ پھر جہاں اللہ کی بات ہوگی، پھر ہم اللہ کی بات کو پرائرٹی دیں گے، ہمارا رخ، ہمارا میلان پھر اللہ کی طرف، ایمان کی طرف ہوگا، کفر کی طرف نہیں ہوگا، چاہے کفر کے اوپر ہمارے ماں باپ ہی کھڑے ہیں وہاں پہ، چاہے بہن بھائی کھڑے ہیں، کوئی بھی ہے، اس طرف بھی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھو کہ ایک دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے۔
فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو بھی کوئی ادھر کو اپنا رخ کرے گا، اپنی ولایت ادھر کو کرے گا، دیکھیں وہی ولی کا لفظ یہاں پہ يَتَوَلَّهُم، مڑنا یا اپنے دوستی رکھنا، یہ وہی اسی معنی میں آتا ہے کہ اگر ہم توجہ اپنے ادھر موڑیں گے، اپنی دوستیاں ادھر لگائیں گے، منکم فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہ ظالم لوگ ہوگے تم، اگر تم پھر بھی ادھر ہی جاؤ گے، جب تم نے دیکھ لیا کہ وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں، اور پھر بھی تم اپنی دوستی ادھر رکھو، اپنا رجحان اپنا میلان ادھر ہی رکھو گے، تو پھر یہ ظلم پہ جائے گی بات، تم ظالم شمار ہوگے پھر اللہ کی نظر میں۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرمائے گا، کل کہہ دیجیے ان سے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ بہت زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ اگر ان کا نا آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے یعنی کہ بیٹے بیٹیاں، تمہارے اولاد، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی یعنی کہ بھائی بہن اس کے اندر سب آ جائیں گے، وہ ازواجکم، اور تمہارے زوج جوڑے، تمہاری بیویاں یا شوہر، زوج کا لفظ دونوں میں بولا جاتا ہے، بیوی کے لیے شوہر کا زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی کی زوج ہے، تمہارے یعنی کہ بیوی شوہر، وہ عشیرتکم، اور تمہارا خاندان کنبہ قبیلہ، وہ اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا جمع کیا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، تمہاری وہ تجارتیں، تمہارے وہ یعنی کہ سارے کاروبار جو کہ بند ہونے کا تمہیں کو خدشہ ہے، خوف ہے، وہ مساکن و ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، گھر، تمہارے محل، احب الیکم، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، اللہ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کے راستے میں جہاد جدوجہد، میرا اسٹرگل جو اللہ کے راستے میں ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں، یہ چیزیں آگے پرائرٹی پہ آ گئیں، پھر کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، فتربصوا، تو پھر ٹھہرو، رکو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا امر، اپنا کوئی حکم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کر دے۔ اب یہ بڑا ایک دھمکی آمیز انداز ہے، فتربصوا، رکو، جس طریقے سے کوئی بچہ اگر کوئی تنگ کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھہر ذرا میں ابھی آتا ہوں تیری بات، یہ جو ٹھہرنے کا لفظ ہم اس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ انداز اللہ نے یہاں پہ اپنایا کہ تمہیں یہ چیزیں اللہ نے ایک لسٹ گنوائی پوری، یہ چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہو گئی، اس کے لحاظ سے میں یاد کرنے زیادہ پسند ہو گئی، فتربصوا، رکو، ٹھہرو پھر ذرا، تمہارے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کو فیصلہ نازل کرے گا، یعنی کہ ایک بڑا دھمکی آمیز انداز ہے۔ آگے آپ فرمائیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ سے فاسقوں کو جو اپنے حدود سے باہر نکل گئے، گناہ گار ہو گئے، اصل پہ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا، پھر راستہ ان کو نہیں ملتا، پھر جب مجھے کہیں بھاگنے کا راستہ پھر نہیں ملتا، اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کو کوئی ان کے سامنے کوئی صراط مستقیم پھر نہیں رہتا، ان کو ہدایت نہیں ملتی پھر۔ اب ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا یعنی کہ واضح طور پہ ایک نچوڑ نکال کے رکھ دیا سامنے کہ ہمارے محبت کا معیار، ہماری دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ ایمان اور کفر کے بنیاد پہ ہماری دوستی اور نفرت ہونی چاہیے، یعنی کہ ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کیا جا رہا ہے، اور وہ پسند کرنے والے ہمارے قریب ترین، اللہ تعالیٰ نے خونی رشتوں کو یہاں پہ گنوایا ہے، آبا اور اخوانکم کہہ کے، خونی رشتوں کو اللہ نے سب سے بڑے قریب ترین جو رشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ قریب ترین رشتے بھی اگر یہ کفر کو پسند کرنے لگ جائیں ایمان کو چھوڑ کے، تو پھر تمہاری دوستی، تمہارا میلان، تمہارا رجحان پھر ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر تمہارا رجحان ادھر ہی جا رہا ہوگا، تمہاری دوستی، تمہارا میلان انہیں کو تم پرائرٹی دے رہے ہوگے، تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے تشبیہ دے رہا ہے، اولئک الظالمون، ایسے لوگ پھر ظالم ہوں گے۔ اگلی آیت میں جو بات کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جو مین میں بنیادی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے لسٹ گنوائی، اس میں سب سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ کر دیا، بہن بھائیوں کا تذکرہ کر دیا، بیویوں کو بیوی شوہر کا، اور سارا خاندان کنبہ جو جتنے رشتے ہیں خونی، سب کا اللہ تعالیٰ نے قریب ترین رشتوں کا تذکرہ کیا، اور وہ مال جو انسان جمع کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے اس کے لیے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑا خون پسینہ کرتا ہے، اور پھر وہ تجارت جو انسان بیس بناتا ہے اپنے، جس کے ذریعے سارا مال کما رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے اپنے محلات جو بڑے شوق سے انسان نے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام لے کے پھر کہا کہ یہ چیزیں کہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، اللہ کے کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے کیا احکام تم نے
پامال کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کے پیچھے لگ کے، اور اللہ کے لیے جو انسان کے اندر اسٹرگل کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو میں غالب کروں، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس سے مقابلہ کرنا، جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا جو ہے، یہ چیزیں تم نے اگر چھوڑ دیں، اس چیزوں سے پیچھے ہٹ گئیں اور یہ دنیائی مال متا تمہارے زیادہ پسند آ گیا، تو بھی ٹھہرو، اللہ تعالیٰ پھر دھمکیاں ہمارے انداز اپنایا، رکو، پھر اللہ تعالیٰ پہ تمہیں کوئی فیصلہ نازل کرے گا کہ تم گویا کہ بھٹک گئے راستے سے، اور فاسقین میں ایسے لوگوں کا اللہ نے شمار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر ہدایت نہیں ملے گی، پھر اس کا کوئی فیصلہ ہی آئے گا، پھر فیصلہ ظاہر بات ہے وہ کیا ہوگا، سزا کا فیصلہ ہو، جب ہم نافرمانی کا رستہ اپنا لیا تو ظاہر اللہ کا سزا کا فیصلے کا پھر انتظار رہ جائے گا باقی۔ تو ان دو آیات میں بڑے سبق آموز چیزیں ہیں یہ، کہ ہم ان چیزوں کا دھیان دیں کہ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے، ہم نے کسی سے تعلق داری رکھی ہوئی ہے تو کس بیس پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی دنیائی منفعت اس کے اندر شامل ہے، یہ جو اللہ نے ایک لسٹ گنائی ہے، ان لسٹ میں سے کوئی چیز تو نہیں ہمارے پیش نظر ہے ہمارے دوستی کے معیار کے اندر، یا کفر اور ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مین ہمارا مقصد ہے وہ ہماری بنیاد ہے، یا یہ دنیائی مال متا بنیاد ہے؟ اگر دنیاوی چیزیں بنیاد بنی ہوئی ہے ہماری دوستی کی، ہمارے رجحان کی، ہمارے میلان کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دھمکی جو ہے وہ ہم پر آتی ہے، اور اگر ہمارا بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، جو چیز ایمان کے اوپر ہوگی اس کے ساتھ ہم اپنا رجحان کریں گے، تو اس کا مطلب ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تھوڑی زندگی جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو احتیاط کے ساتھ اور اپنے احکام کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔